کہنے کے اوپر مفتی صاحب کی آفر قبول کی تھی. اب پھر مفتی صاحب نے کلپ بازی شروع کر دی ہے, کلپ کرنا شروع کر دی ہے دوبارہ سے, تم یہ کرو تو وہ کرو. ابھی تازہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. تو میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بھاگ گیا ہے. مجھے خیر 2 دن پہلے ہی پتا تھا. یہ ایک بھائی کے پاس گئے ہوئے تھے جو ہمارے اور ان کے کامن دوست ہیں, نام لیے بغیر. تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. مجھے تو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ نہیں آئے گا. میں نے کہا اس کے بڑے زندہ یا مردہ دونوں آ کے نہ المحنت پہ بات کر سکتے ہیں, نہ ان کے ماموں جان کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں. اب وہ کبھی اور بات کر رہا ہے. بھائی تو سامنے بیٹھ آ کے, ہم بھی اپنے دلائل عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں, ایک حدیث رکھتے ہیں, تو حدیثیں اگر تو نے اس کا جواب دینا ہے تو دے, بھائی تیرا رائٹ ہے. یہ پھر وہ آنے شروع کر دیے بھاگنے کے. 2812 تم لوگوں کی قبر تک تمہارا انشاءاللہ پیچھا کرے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی اتوار کو میں مزید طبیعت صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ تو بھی ایک سب جوڈیسی کیس ہے, وہ کورٹ اور ادارے فیصلہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ ان کی طبیعت اتوار والے دن میں صاف کروں گا صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی. اور ان کو جو شوق چڑھا ہوا ہے ماموں کرتے ہیں, اور انہوں نے ماموں کر کے پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے, مجھے بتاؤ. ماموں کی فکر ہے, چاچو کی فکر نہیں ہے. اگر وہ ماموں ہے تو سیدنا علی بن ابی طالب کیا چاچو نہیں ہے, رسول اللہ کے کزن نہیں ہے؟ کبھی ان کا نام لیا؟ سیدنا ابو بکر عمر امت کے نانا نہیں ہے, کبھی ان کا نام لیا کہ ان کے بچوں کو کس نے قتل کروایا؟ عبداللہ بن عمر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. عبد الرحمن بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی عوام کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بھگوڑا کون ہے. میں نے اس وقت جو بات کی تھی کہ ہمیں انتظامیہ آڑے آتی تھی اس لیے نہیں بیٹھے, اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا آن لائن کی وجہ سے, چونکہ ان دنوں میں آن لائن نہیں آتا تھا, اب میں آن لائن آ رہا ہوں. تو یہ مفتی نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعرات والے دن, آج کیا ہے 25 اگست ہے جی 25 اگست کو. ہاں جی, میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ بجائے میرا یعنی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر کہے کہ جی مفتی صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے. ویسے تو لوگوں نے ادھر ہی کمنٹس کرنے شروع کر دی ہیں. 2812 ان کی موت بنی ہوئی ہے, ہر ویڈیو کے نیچے 2812 لوگ لکھ رہے ہیں. اور تم لوگ اتنا چیختے ہو, تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو, ٹھیک ہے, جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے, ان کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے بندو یہ حدیثیں ان کے فہم بیان کرو, حدیثیں بیان کرو. بھاگتے کیوں ہو؟ تو یہ تو تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ دیکھیں بھاگ گیا. میں نے اب انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں, وہ لائیو سیشن کریں, آ سامنے بھائی کیوں بھاگتا ہے آگے. تاکہ عثمانی صاحب کو لے آ یار, ساجد میر صاحب کو لے آ, اور جتنے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آ, ساروں کو لے آؤ, سارے جن و انس اکٹھے ہو جاؤ اور آ کے ہم سے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر بات. اور جو دنیا کے سامنے ہوا, دنیا کو پتہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا, میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے. میں جو جہلم گیا تھا میں اپنے ذاتی خرچے پہ گیا تھا, مجھے کسی نے اسپانسر نہیں کیا تھا. میں بائی ایئر گیا اپنے خرچے پہ, میری جو گاڑی میں ڈال کے یہاں سے جو لڑکے میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے میرے خرچے پہ گئے تھے. تو اصولی طور پر آپ کی دعوت پر میں وہاں گیا ہوں, آپ کے بلانے پر میں گیا ہوں. آپ کو میں نے 48 گھنٹے پازیٹیو رسپانس کا ٹائم دیا تھا, سامنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں دیا تھا, کیونکہ میں بغیر بتائے گیا تھا. اس لیے میں یہ جانتا تھا کہ بغیر بتائے جب آدمی جاتا ہے تو فوراً ٹائم نہیں دیتا کہ آپ بیٹھ جاؤ. اس لیے میں نے کہا تھا 48 گھنٹے میں آپ صرف پازیٹیو رسپانس کر دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ نے رسپانس نہیں کیا. اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا تھا ہوا, ہم واپس آئے اور یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اگر آپ کو آن لائن مجھ سے مناظرہ کرنا تھا, پہلی بات یہ کہ آپ پہلی دفعہ میں یہ کہتے کہ میں فیس ٹو فیس نہیں بیٹھوں گا, آپ آن لائن آ جائیں. اس وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا. اگر آپ کو مجھ سے آن لائن مناظرہ کرنا تھا تو جب میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا ہوں اور میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو آپ پازیٹیو رسپانس میں یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں نے بلایا آپ کو, میری غلطی ہے, لیکن میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کہہ دیتے. پورے سال آپ خاموش رہے. اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کھلے عام بے ادبی کی ہے اور میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا,
تو اب آپ اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے آن لائن مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. تو میں آن لائن بھی بات چیت کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں, لیکن اصولی طور پر پہلی دفعہ جب میں جہلم گیا, جو میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا, میں آپ سے خرچہ نہیں مانگتا, میں آپ سے اپنا وہ ٹائم نہیں مانگتا, لیکن آپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کی ٹیم سے, ان کے ایڈمن سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, کل آ جاؤ, قیامت تک کا ٹائم ہے, جب چاہو آ جاؤ, اور یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور مفتی صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور مصروف ترین آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے ٹائم نکال کے مجھے اتنا پروٹوکول دیا کہ جہلم میں میرا 48 آورز انتظار کیا, لیکن میں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں معذرت کرتا ہوں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر آپ دلائل کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے میری پاس یہ مضبوط دلیل ہے آپ سے معذرت نامہ ریکارڈ کروانے کے لیے. تو آپ کا پہلا تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی صاحب سے دلی معذرت کرتا ہوں. پہلی بات. نمبر 2, آپ نے جو یہ کہا کہ میں آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں, تو آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اور آپ کا جو اسٹائل ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ آن لائن مناظرے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ وہی گڑبڑ اب دوبارہ آپ نے شروع کر دی جو فرسٹ ٹائم کی تھی. جب جہلم آپ مجھے بلا رہے تھے تو موضوع آپ نے اپنی مرضی کا بیچ میں ڈال دیا کہ المحنت کے 3 عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی آپ موضوع اپنی مرضی کا کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں آپ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ المحنت پہ بھی بات ہوگی اور میں نے جو بڑے بڑے چیلنجز کیے ہیں میں ان کو بھی آن لائن فیس کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ لہذا آپ ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو چیلنجز آپ ماضی میں کر چکے ہیں. تو اب میں آن لائن آپ سے بات چیت کے لیے بالکل تیار ہوں, لیکن آپ ان چیلنجز پہ بھی بات کریں گے جو آپ نے کیے ہیں. سب سے پہلے ہماری 3 گھنٹے کی بحث ہوگی. ایک شرط تو آپ نے بیان کر دی کہ 10 منٹ آپ 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہیں کہا کہ جمعے کے دن آ جائیں, تو جمعے کے دن میں بہت بزی ہوتا ہوں, جمعے کے دن میں نہیں بیٹھ سکتا. جمعے کے علاوہ ہم کوئی ٹائم رکھ لیں گے. لیکن اس دفعہ جب انجینئر صاحب آپ سے بات چیت ہوگی نا تو المحنت سے پہلے ان چیلنجز پہ بات ہوگی جو آپ نے